السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نماز کی شرطوں کا بیان۔ نماز کے صحیح اور درست ہونے کے لیے 6 شرطیں ہیں کہ بغیر ان کے نماز ہوگی ہی نہیں۔ پہلی شرط ہے طہارت، دوسری شرط ہے ستر عورت، تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، چوتھی شرط ہے وقت، پانچویں شرط ہے نیت، اور چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ طہارت یعنی نمازی کے بدن کا حدث اکبر یعنی جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے، اور حدث اصغر یعنی وضو توڑنے والی چیزیں، اور نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا، یعنی اگر پیشاب پاخانہ وغیرہ لگا ہو بدن یا کپڑے پر، یا کوئی ناپاک چیز لگی ہو تو اس ناپاک چیز کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ نیز اس کپڑے اور اس جگہ کا جس پر نماز پڑھتا ہے اس کا بھی پاک ہونا شرط ہے۔ نمبر 2، ستر عورت یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے، اس کا چھپانا نماز میں شرط ہے، یعنی اگر اتنے عضو کو نہیں چھپایا تو نماز نہیں ہوگی۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک چھپانا فرض ہے، عورت کے لیے سوائے منہ، دونوں ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے سارا بدن چھپانا شرط ہے، فرض ہے۔ تو نماز کے لیے اگرچہ تنہا یعنی اکیلی اور اندھیری کوٹھری میں ہو، سوائے ان 5 عضو کے یعنی منہ کی ٹکلی، دونوں ہتھیلیوں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے سوا باقی تمام بدن عورت کو چھپانا فرض ہے۔ تو اگر عورت نے اس کے علاوہ باقی چیزیں جیسے ہاتھ کا چوتھائی حصہ اگر کھل گیا اور فوراً اس نے اس کو چھپا لیا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے مقدار اگر وہ عضو کھلا رہا تو نماز اس کی جاتی رہی۔ مثال کے طور پر یہ ہتھیلیاں اور یہ چہرہ اور دونوں پاؤں کے تلووں کو چھوڑ کر پورا بدن چھپانا عورت کے لیے شرط ہے۔ اگر نماز کے دوران ایک ہاتھ کا چوتھائی حصہ یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ ان میں سے جو چوتھائی حصہ ہے اگر پورا چوتھائی حصہ کھل گیا اور اگر اس نے فوراً اس کو ڈھانپ لیا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار جس کو ایک رکن کہتے ہیں اگر کھلا رہا، 3 بار سبحان اللہ جتنی دیر میں آپ کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دیر اگر پورا چوتھائی عضو کھلا رہا تو نماز اس کی جاتی رہی۔ اسی طرح غیر محرموں سے بھی ان اعضاء کے سوا پورا بدن چھپانا فرض ہے۔ غیر محرم کون ہے؟ جن سے نکاح حرام نہیں ہے عورت کا، بلکہ جوان عورت کو غیر مردوں کے سامنے منہ کھولنا بھی منع ہے۔ سر کے لٹکے ہوئے بال اور گردن اور کلائیاں، کلائی کہتے ہیں اس کو، اور کان بھی عورت ہیں، ان کا چھپانا بھی فرض ہے۔ اتنا باریک دوپٹہ جس سے بالوں کی سیاہی یعنی بالوں کا رنگ جھلکے چمکے، عورت نے ایسا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھی عورت کہ جس سے بال کی سیاہی چمکے تو نماز نہ ہوگی جب تک اس پر کوئی اور چیز ایسی نہ اوڑھے جس سے بال وغیرہ کا رنگ چھپ جائے۔ لہذا جالی یا گھاس ململ یا نازک ململ وائل یا ایسے ہی کسی اور باریک کپڑے کے کرتے، فراق، جمپر، قمیص یا ساڑی جن سے بدن کی رنگت چمکے، پہنے اوڑھنے سے باندھنے سے نماز نہ ہوگی۔ ہاں ان کے نیچے اور کپڑا ہو جس سے بالوں کی سیاہی اور بدن کی رنگت وہ چھپ جائے تو نماز ہو جائے گی۔ ان ساری چیزوں سے بہت عورتیں غافل ہیں
جس سے ان کی نمازیں اکارت جاتی ہیں۔ جن اعضاء کا چھپانا فرض ہے ان میں کوئی عضو چوتھائی سے کم کھل گیا تو نماز ہو گئی، اور اگر چوتھائی عضو کھل گیا اور فوراً چھپا لیا تو بھی نماز ہو گئی، اور اگر ایک رکن کے مقدار یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کے مقدار کھلا رہا یا خود کھولا اگرچہ فوراً چھپا لیا تو نماز جاتی رہی۔ اس میں ہے اگر چوتھائی حصہ جن اعضاء کا چھپانا شرط فرض ہے، چوتھائی حصے سے اگر کم کھلا، عورت نے اسے فوراً ڈھانپ لیا تو نماز ہو گئی، یا چوتھائی عضو کے برابر کھل گیا اور اس نے اس کو ڈھانپ لیا تو نماز ہو گئی، اور اگر ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چوتھائی حصہ کھلا رہا تو نماز اس کی جاتی رہی۔ اب دوبارہ وہ نماز پڑھے۔ اگر نماز شروع کرتے وقت عضو کی چوتھائی کھلی ہے یعنی اسی حالت پر اللہ اکبر کہہ لیا تو نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ استقبال قبلہ یہ تیسری شرط ہے، یعنی نماز میں کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا، یہ نماز میں شرط ہے۔ جو شخص استقبال قبلہ سے عاجز ہو، مثلا بیمار ہے کہ اس میں اتنی طاقت نہیں کہ ادھر رخ بدلے، اور وہاں کوئی ایسا نہیں جو اس کا منہ کعبے کی جانب پھیر دے، تو ایسی صورت میں جس رخ نماز پڑھ سکے پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ یہ اس کے لیے ہے جو ایسا بیمار ہے کہ وہ کعبے کو رخ نہیں کر سکتا، استقبال قبلہ نہیں کر سکتا، یا کوئی وہاں موجود نہیں ہے جو اسے قبلے کے رخ کر دے، تو جس رخ چاہے وہ نماز پڑھ لے، یعنی جس طرف اس کی سہولت ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ واقعی ایسا بیمار ہونا چاہیے کہ وہ قبلے کو رخ کر ہی نہیں سکتا، معمولی سی بیماری سے بہانہ بنا کے وہ نماز جس رخ چاہے پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسا بیمار ہے واقعی کہ وہ کعبہ شریف کو رخ کر ہی نہیں سکتا، یا کوئی وہاں موجود نہیں ہے جو اس کو کعبہ شریف کی طرف رخ کرا دے، تو جس رخ وہ نماز پڑھ لے نماز ہو جائے گی۔ اگر کسی جگہ قبلے کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو حکم ہے کہ تحری کرے، یعنی خوب غور و فکر کرے، جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے۔ تو اگر تحری کر کے نماز پڑھی، خوب سوچ بچار کر کے اس نے نماز پڑھ لی کہ قبلہ اس رخ اس سمت ہے، بات کو معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی گئی، تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ ہاں اگر کوئی جاننے والا موجود ہے، اس سے دریافت نہ کیا، یا مسجد و محراب وہاں موجود ہیں ان کا اعتبار نہ کیا، یا تارے وغیرہ موجود ہیں اور اس کو اتنا علم ہے کہ ان کے ذریعے سے وہ معلوم کر لے کہ قبلہ کس رخ ہے، اور اس نے معلوم نہیں کیا، اور کوئی موجود ہے اس سے پوچھا نہیں، یا مسجد کا ممبر یا محراب ہے اور اس کا اس نے اعتبار نہیں کیا، اس نے نماز پڑھ لیا اپنی رائے سے، خود غور کر کے کسی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھ لی، تو اگر قبلہ ہی کی طرف منہ تھا نماز ہو گئی، اور اگر قبلے کی طرف نہیں تھا تو نماز نہ ہوئی۔ اگر کوئی وہاں موجود نہیں ہے قبلہ بتانے والا، یا مسجد یا محراب وغیرہ بھی نہیں ہے، اور یہ اتنا علم بھی نہیں رکھتا کہ ستاروں کو دیکھ کر قبلے کی سمت معلوم کر لے، تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ تحری کرے، یعنی خوب غور و فکر کرے، اور جس طرف کو دل جمے ادھر کو وہ نماز پڑھ لے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد اسے معلوم ہوا، کسی نے بتایا کہ قبلہ یہ اس سمت نہیں تھا، قبلہ تو دوسری سمت ہے، تو اس کی نماز ہو گئی، نماز کو لوٹانے کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن اگر نماز کو دہرا لے گا بہتر ہے اس کے حق میں، لیکن ضروری نہیں ہے، نماز ہو گئی۔ نمازی نے قبلے سے بلا عذر جان بوجھ کر سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلہ کی طرف ہو گیا، مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ قبلے سے چہرہ پھیرنا یہ مکروہ ہے، لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن سینہ اگر قبلے کی سمت سے اس نے پھیر لیا، اگرچہ فوراً ہی قبلے کو کر لیا، نماز فاسد ہو گئی۔ اور اگر بلا ارادہ پھر گیا اور 3 تسبیح کے مقدار وقفہ نہ ہوا کہ اس نے پھر سینے کو صحیح کر لیا، یعنی اس کا بلا ارادہ اس کا سینہ پھر گیا،
ایک ہے ارادے سے سینہ پھیر لیا، اگرچہ فوراً قبلے کی طرف کر لیا، نماز اس کی فاسد ہو گئی، اور اگر بلا ارادہ کیے بغیر اس کا سینہ پھر گیا اور 3 تسبیح کی مقدار وقفہ نہ ہوا کہ اس نے اپنا سینہ قبلے کی طرف کر لیا تو نماز ہو گئی۔ اور اگر منہ قبلہ سے پھیرا تو اس پر واجب ہے کہ فوراً قبلے کی طرف منہ کر لے، نماز نہ جائے گی، مگر بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ چوتھی شرط ہے وقت، یعنی نماز کے لیے وقت ہونا شرط ہے، لہٰذا اگر وقت سے پہلے وہ نماز ادا کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اوقات الصلاۃ کا بیان اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ کس نماز کا کون سا وقت ہے، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ نمبر 5، نیت۔ تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ اور نماز میں نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کون سی نماز پڑھنی ہے تو فوراً بلا سوچے سمجھے بتا دے مجھے اس وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ اگر حالت ایسی ہے کہ سوچ کر بتائے گا کون سی نماز پڑھ رہا ہے نا، کوئی پوچھا کون سی نماز پڑھ رہا ہے، سوچنے لگا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے شرائط میں سے 5ویں شرط کیا ہے؟ نیت دل کے پکے ارادے کہتے ہیں، اور اس کا اعتبار یہ ہے کہ کوئی پوچھے تو بغیر سوچے کہہ دے میں فجر کی پڑھ رہا ہوں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، جو بھی ہو، سوچ کر بتائے گا تو نماز نہ ہوگی۔ زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، مگر زبان سے غلط نکل جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ دل میں تو پکا ارادہ ہے ظہر کی پڑھے گا، زبان سے نکل گیا عصر، اس کا اعتبار نہیں ہے، دل کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ مثلا دل میں ظہر کا قصد ہے اور زبان سے عصر کا لفظ نکلا تو ظہر کی نماز ہوگی۔ فرض نماز میں فرض کی نیت ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس خاص نماز کی نیت کرے جو پڑھتا ہے، مثلا ظہر یا عصر کی۔ یوں ہی واجب میں واجب کی نیت کرے، تراویح میں تراویح کی، سنتوں میں سنت کی۔ ہاں نفل نماز کے لیے مطلق نماز کی نیت کافی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، ہے نا، لیکن سنت میں، واجب میں، فرض میں اس نماز کی نیت کرنا، یعنی فرض نماز کی یا واجب کی یا سنت کی، یہ ضروری ہے۔ نیت میں تعداد رکعات کی ضرورت نہیں، البتہ فضیلت ہے تو اگر رکعات کی تعداد میں خطا ہو گئی، مثلا 3 رکعت ظہر کی یا 4 رکعت مغرب کی نیت کی تو نماز ہو جائے گی۔ فرض و واجب قضا ہو گئے تو ان میں دن اور نماز دونوں کا معین کرنا ضروری ہے، مثلا فلاں دن کی فلاں نماز۔ اگر بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، اب اس کو وہ عرصے کے بعد ادا کر رہا ہے، اب اس کو دن بھی یاد نہیں ہے، تاریخ بھی یاد نہیں ہے، تو کیا کہے گا؟ نیت کی میں نے ان قضا نمازوں کی جو میرے ذمے باقی ہیں، ان میں سے پہلے فجر کی 2 رکعت فرض کی۔ اور اگر جیسے کل کی نماز قضا ہو گئی، آج ادا کر رہا ہے، تو وہ دن کی بھی نیت کرے کہ کل کا دن گزرا اتوار کے دن کی عصر کی نماز قضا میں پڑھ رہا ہوں۔ اور اگر دل میں نماز توڑنے کی نیت کی مگر زبان سے کچھ نہ کہا تو وہ بدستور نماز میں ہے۔ دل میں یہ ارادہ کر لیا نماز توڑتا ہوں، لیکن زبان سے کچھ ایسا عمل نہیں کیا، جیسے کسی کا سلام کا جواب نہیں دیا، یا چھینک آئی الحمدللہ نہیں کہا، یا کسی کے انتقال کی خبر سن کے انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھا، نماز کو ختم کرنے والا کوئی عمل اس نے نہیں کیا تو بدستور وہ نماز میں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کام کر لیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو نماز گئی، جیسے کوئی سلام کیا جواب دے دیا، کھانے لگا، پینے لگا، وغیرہ وغیرہ۔ چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز میں زبان سے اللہ اکبر کہنا۔ اللہ اکبر کی جگہ کوئی اور لفظ جو خالص تعظیم الہی کے الفاظ ہوں، مثلا اللہ اجل یا اللہ اعظم کہا تو نماز ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا مکروہ تحریمی اور گناہ ہے، لہذا اللہ اکبر ہی سے نماز شروع کرنا چاہیے۔ جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے قیام فرض ہے، تو اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا
پھر کھڑا ہو گیا تو نماز شروع ہی نہ ہوئی، بلکہ کھڑے ہی اللہ اکبر کہنا چاہیے۔